بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی وفی مقام آخر سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا ماحي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے رمضان کے مقدس لمحات ہمارے چل رہے ہیں۔ عبادتیں بھی ہم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق جیسا بھی موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو ان لمحات کو لوٹ کر آخرت کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو اس رمضان کو جیسے اور ایام غفلت میں گزارا کرتے تھے، ان ایام میں بھی وہ مسجدوں میں نظر نہیں آتے، یعنی غفلت کے ساتھ لمحات کو گزر رہے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ اسی طرح جو پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر چل رہا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے کے حالات، عرب کے حالات ہو، اسی طرح واقعہ ابرہہ ہو، اسی طرح معاشرات ہو، جو اشارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتے ہیں اس کو معاشرات کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مبشرات ہو جو کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیگر انبیاء یا کتب احادیث کے ذریعے سے ملی ہو یا تورات انجیل میں موجود ہو۔ اسی طرح ولادت کے مواقع ہے، بعثت کا زمانہ ہے، اور زمانہ رضاعت ہے، زمانہ ظلم و جور ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تعذیب کا زمانہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج کا سجائے جانا ہے، اور مکی زندگی کے بعد کے جو 10 سال کے حالات آپ کے سامنے، 40 سے لے کر 50 سالہ زندگی تک، جب 10 نبی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہی ہے، جو طائف کی وادی میں پتھر امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں، اور جب ختیجہ بھی دنیا سے چلی گئی اور چاچا بھی ابو طالب دنیا سے چلا گیا، اور یہ دیگر حالات جب نبی پر ٹوٹے ہیں، اور سودا سے نکاح ہو گیا، اور جب قوم نے نبی کی بات نہ مانی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے طائف کی وادی میں تاکہ لوگ ایمان لائے، تاکہ مجھے سہارا مل سکے، ان دیگر احوال کے بعد ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ نے جبرائیل بھیجے ہیں۔ جبرائیل ام ہانی کے مقام سے اٹھا کر لے گئے ہیں، پہلے بیت اللہ پہنچے ہیں، وہاں 2 گانا نماز ادا کی ہے، وہاں سے وادی عقیق ہے، وہاں سے آگے چلتے ہیں بیت اللحم ہے، وہاں سے چلتے ہیں طور سینا ہے، وہاں سے چلتے ہیں بیت اللحم ہے، وہاں سے چلتے ہیں بیت المقدس ہے۔ یہ دیگر احوال جہاں تک ہم پہنچے ہوئے تھے، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں بیت المقدس میں، تو پہلے سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ مسجد مقدس میں روک لیا ہے۔ نبی کے پہنچنے پر جبرائیل انگلی کا اشارہ کرتے کہ وہاں اپنی سواری باندھ دیتے ہیں، جو تفصیلاً آپ کے سامنے کل رکھا گیا، لہذا اذان ہوتی ہے باقاعدہ، اور یہ جو نماز ہے، نماز تو معراج پر جانے کے بعد نبی کو ملی ہے، یہ نماز جو ہو رہی اس کو نماز استقبالیہ کہتے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، جو نبی نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جا کے پڑھا کرتے تھے، یہ وہ استقبالیہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو پڑھایا ہے۔ لہذا
آپ روایتوں کے اعتبار سے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے خود نبی فرماتے ہیں انی اوتیت علمت العلم اولین والآخرین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اولین اور آخرین کے برابر اللہ نے علم عطا فرمایا ہے۔ تمام انبیاء صفوں میں کھڑے ہیں، لہذا امام وہ بنتا ہے جو علم میں رکھنے والا ہو، فضل کا رکھنے والا ہو۔ آپ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ اٹھا کے دیکھیں گے، جہاں صحابہ نے عالم کو، علم رکھنے والے کو مقدم کیا ہے، وہاں حافظ کو بھی آگے نہیں کیا ہے۔ اس لیے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، علم کے رکھنے والے اور فضل کے رکھنے والے ہی اصل امامت کے حقدار ہے۔ اگر کوئی بڑا عالم دین آپ کی مجلس میں ہو، اگر قاری قرآن بھی ہو، تو اچھا پڑھنے والے سے زیادہ آپ عالم کو آگے مصلی پر کھڑا کریں گے، اس لیے کہ نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو قاری کو نہیں پتہ نماز میں کیا غلطی ہو رہی ہے، لیکن عالم دین نماز کو درست کرنے کے لیے مصلی پر اور جو نماز اس کے ذمہ آئی ہے وہ ضرور اپنے مقام تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اپنے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر جس آدمی کو اس امت کی امامت کے لیے کھڑا کیا ہے اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم دین تھے۔ اور ابی بن کعب وہ صحابی ہے جو اچھے قاری تھے، بلکہ سورہ انعام اتر رہی ہے اور اللہ فرما رہی ہے نبی اتار تو ہم آپ پہ رہے گے، لیکن ابی سے کہنا اللہ نے آپ کو سلام بھی پیش کیا ہے اور یہ صورت آپ اللہ کے نبی کو پڑھ کے سناؤ گے۔ اللہ عرشوں سے جس کو کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی مصلی پر کھڑے ہیں 3 مرتبہ۔ نبی کی اگر کسی نے غلطی زندگی میں نکالی ہے تو وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ روم میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، خطا ہو گئی، کوئی آیت چھوٹ گئی، اللہ کا کلام ہے جس محمد پر اتر رہا ہے، جب اس کی غلطی آ سکتی ہے تو ہما شما کی کیا بات رہی، وہ غلطی آنا لا محالہ چیز ہے۔ بہرکیف بات دوسری طرف نکل جائے گی، بتانا مقصود یہ ہے کہ علم کے رکھنے والے احق بالامامہ، وہ امامت کے اہل ہوگے اور زیادہ افضل ان کا مقام ہوگا۔ تو اس مقام کو رکھتے ہوئے سارے انبیاء کھڑے ہیں بیت المقدس کے اندر۔ آدم علیہ السلام کی سوچ ہے میں ابو الانبیاء ہوں، امامت کے لیے مجھے آگے بڑھایا جائے گا، لیکن نبی فرمایا کہتے اوتیت العلم من الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی جس کی کوئی وراثت، کوئی وارث نہ ہو اور کروڑوں کی دولت چھوڑ کر مرے، یہ وصیت کر کے مرے کہ میری وراثت اس کو دی جائے گی جو دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، تو مسئلہ لکھا گیا ہے کہ وہ اس کے وارث علم کے رکھنے والے بنیں گے، دنیا کا کوئی آدمی اس کی وارث نہیں بن سکتا۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی کہ مریخ پر جاؤ، عطارد پر جاؤ، زہری پر جاؤ، چاند تاروں پر جاؤ، یا چاند تاروں کو کھینچ کر قدموں میں لے کر آؤ، لیکن اپنے بنانے والے خدا کو نہ پہچان سکے۔ اس جیسا ظالم اور پاگل دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جو دنیا کی قوم ہے جن کو میں آپ عقل مند سمجھتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہو سکتے۔ علم کے رکھنے والے ہی اصل عقل مند ہے، کہ اولو الالباب جو علم کے رکھنے والے ہیں، کہ اولو الالباب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی اصل میں علم کے رکھنے والے، جن کو راس العلم معرفت اللہ، علم کی اصل اللہ کی پہچان، اللہ تک پہنچ جانا۔ تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال الجبار، اللہ نے کہا اعجب الخلق الیہ والعقل، سب سے عجیب چیز جو میں نے پیدا کی ہے وہ عقل کو میں نے پیدا کیا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اول ما خلق اللہ تعالی والقلم ثم دوات ثم والعقل، اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم، اس کے بعد دوات، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ نے عقل کو پیدا کیا، اور اللہ خود اس کے تعجب کر رہے کہ میں نے ایسی عجیب چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے 100 حصے کیے ہیں، اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے ہیں، 100 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے اٹھایا، ایک طرف رکھا، اس ایک حصے میں سے اللہ نے پوری کائنات کے جو نبی ہے، رسول ہے، ادیب ہے، خطیب ہے اور بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، مجتہدین، مفسرین اور جو مؤرخین دنیا سے گزرے ہوئے ہیں، ایک حصے کو اللہ نے اٹھایا اور پوری کائنات کو اللہ نے علم دیا ہے۔ جو 99 حصے اللہ نے رکھے ہیں وہ پورے کے پورے اٹھا کے محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمائے۔
ایسا عقل مند اللہ تعالیٰ نے نبی کو بنایا، علم کا رکھنے والا بنایا۔ اس سے جب پیچھے کھڑے ہیں تو ہر نبی سوچتا ہے شاید میں امام بنوں گا، لہذا نو سوچتے ہیں کہ سب سے پہلا نبی رسول میں ہوں تو میں امام بنوں گا، لہذا ابراہیم سوچتے ہیں کہ میں جد الانبیاء ہوں تو میں امام بنوں گا، لیکن محمد مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فوراً مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہو تو امامت بھی آپ ہی کے ذمہ ہوگی۔ لہذا اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں، سب علماء کی جو انبیاء ہے سب کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد یہ سفر آگے کو چلتا ہے۔ میں نے آپ کو علم کے تعلق سے 2-4 الفاظ اس لیے کہے، 2-4 حدیث اس لیے رکھی، اب جو مجھے بات آپ کو سمجھانا ہے وہ اس لیے کہ مکہ سے لے کر بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک اس سفر کو اسرا کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرا، یعنی رات کے وقت لے جانا، رات کا سفر کرنا۔ یہی تو اللہ لوط علیہ السلام سے فرما رہے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکلو۔ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے پاک ہے وہ ذات، اور پاک کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی تعریف تو ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیکن پاکی پہلے خدا اپنی ذات کی بیان کر رہے ہیں، سبحان پاک ہے وہ ذات۔ اللہ یہاں تو واقعہ نبی کا بیان کرنا تھا، آپ اپنی پاکی بیان کر رہے ہو۔ اللہ کائنات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں سبحان پاک ہے وہ ذات، کیسے؟ جھوٹ بولنے سے، پاک ہے وہ ذات کیسے؟ کسی کو دھوکہ دینے سے، پاک ہے وہ ذات دنیا کے تمام عیوب سے، اور اللہ خود گواہی دے رہے کہ پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یعنی واقع ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، ابن قیم پوری روایت پیش کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ روح نہیں بلکہ روح مع الجسد، روح کے ساتھ نبی کے جسم کو بھی لے جایا گیا ہے، جو میں نے کل دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ لہذا اسرا بعبدہ کی رات کے حصے میں، یہاں سے حصے کو رات کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں تو ایک روایت کے مطابق اندر ہی جبرائیل آتے ہیں اور 3 پیالے پیش کرتے ہیں، ایک پیالے میں شراب ہے، ایک پیالے میں پانی ہے اور ایک پیالے میں دودھ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق ایک پیالے میں پانی ہے، ایک پیالے میں شہد ہے، ایک پیالے میں دودھ ہے اور ایک پیالے میں شراب ہے، نبی کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرتے ہیں دودھ کا۔ اللہ کے نبی جبرائیل نے کہا وختار فطرک وختار الفطرہ، اے نبی جی آپ نے فطرت ملت ابراہیم کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب کے پیالے کو ہاتھ لگا دیتے تو وقتبت الامہ، آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو فطرت کو آپ نے پسند کیا ہے۔ اس لیے دودھ فطری چیز ہے، پوری کائنات میں جس کے بھی پیٹ میں بچہ اللہ دنیا سے لاتے ہیں اس ماں کے سینے میں اللہ دودھ کو جاری اسی لیے کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں سب سے پہلی خوراک اور سب سے اچھی خوراک اگر کوئی ہے تو وہ دودھ ہے، اللہ اس کے لیے بندے کا انتخاب کرتے ہیں، دودھ کا انتخاب کرتے ہیں۔ لہذا فطرہ تو فطرت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ کو استعمال کیا۔ اب سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معراج، معراج کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو۔ سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ وہ چلتے ہیں باہر ملکوں میں، یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی مال میں آپ چلو تو سیڑھیاں چلتی ہے، اوپر آپ کھڑے ہو جاؤ، وہ سیڑھی الیکٹرانک سیڑھی آپ کو لے کر چلتی ہے۔ پہلے عقل میں بات نہیں ہے، جب ہم چھوٹے تھے یعنی پڑھائی کے زمانے میں سوچتے تھے کہ نبی کو معراج کہتے سیڑھی کو، تو سیڑھی پر آدمی خود بخود چڑھ کے کیسے جائے گا؟ جتنی تیز سیڑھی پر چڑھے گا اتنا تھک جاتا ہے، لفٹ کے ذریعے سے جلدی جاتا ہے۔ عقل میں بالکل بات نہیں آتی تھی، لیکن اس زمانے نے سمجھا دیا کہ آپ کو کھڑے ہونا ہے اور لے جانے والی وہ الیکٹرانک ہوتی ہے، آپ کھڑے رہو، آپ کو کوئی تھکان نہیں ہوتی۔ بڑی سے بڑی عمارت کیوں نہ ہو، 50 منزلہ 100 منزلہ، آپ الیکٹرانک سیڑھی پر کھڑے ہو جاؤ یا لفٹ میں آپ کھڑے ہو جاؤ اور آپ بآسانی سے فوراً 10ویں منزل پر 100 منزل پر چلے جاتے ہو اور آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب کائنات کے سردار کی جو براق سواری ہے وہی صخر سے باندھی گئی ہے، بیت المقدس کے سامنے سواری کھڑی ہے۔ اب یہاں پر جبرائیل نبی کو لے کے باہر نکلے ہیں تو نبی کے لیے اسی صخر نامی چٹان کے اوپر سیڑھی آسمان سے آ گئی ہے۔ کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سیڑھی لمحات میں لے کر چلتی ہے اور اس کی رفتار تو وہ براق سواری سے بھی زیادہ ہے، وہ لے کر چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دروازے آسمان کے جو ہے وہ فتحت ابواب السماء، حدیث میں بھی آتا ہے آسمان کے دروازے ہیں، اور
اللہ خود فرما بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ کہ اللہ نے جب آسمان سے بارش برسائی ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر، تو اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور آسمان کے در کھلے کر پانی برسا ہے۔ جو عذاب نوح علیہ السلام پر آیا تو پتہ چلا یہ دنیا کی نادان سائنس کہتی ہے کہ آسمان کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی دروازے نہیں ہے، یہ ایک دھواں ہے، نیلا پن ہے، آپ سفر کرو اس کے کوئی منتہا نہیں ہے۔ لہذا عقل کے مارے لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے نہیں۔ قرآن اٹھاؤ تو اللہ فرماتے 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں اور 7 زمین اللہ نے بنائی ہے۔ تو جیسے چیزیں بنائی اس کی حفاظت کے لیے فرشتے کھڑے کیے ہیں، اس کو دروازے تک اللہ نے بنائے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، معراج والی رات حدیث سے نبی جا رہے ہیں تو دروازے پر جبرائیل دستک دیتے ہیں، تو اندر سے پوچھتا ہے فرشتہ من دق الباب، کون ہے؟ کہا کہ انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ ومن معک، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابعث اللہ، کہ اللہ نے ان کو بلایا ہے، بھیجا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے بلایا ہے۔ تب جا کے در کھلتا ہے۔ جب دروازہ کھل رہا ہے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، بات چیت ہوئی اور مبارکبادی دی اور گلے ملے اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، لیکن دیکھا دائیں طرف دیکھتے ہیں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام تو خوش ہو جاتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے تو رونا شروع کرتے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا یہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رونا شروع کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہاں کہ دائیں طرف ان کی وہ ذریت، ان کی وہ اولاد جو جنت میں گئی ہے، جب ان کی نگاہ اللہ دائیں طرف داخل کرتے ہیں تو اپنی نسلوں کو جنت میں جاتے ہوئے باپ خوش ہو کر وہ ہنسنا شروع کرتا ہے۔ لیکن جب الٹی طرف دیکھتے ہیں آدم کی وہ نسل جو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم کی وادی میں جل رہی ہوتی ہے، اللہ ان عذابات کو دکھاتا ہے تو بوڑھا باپ رونا شروع کرتا ہے کہ میری نسل نے کیسے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرے آسمان پہ وہاں سے چلتے ثم عرج الی السماء الثانی، جب دوسرے آسمان کی طرف چلتے گئے وہاں پر بھی دروازے پہ دستک ہو رہی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے اللہ ملاقات کرواتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا اوتیا شطر الحسن، میں نے یوسف کو دیکھا تو عقل حیران ہو گئی کہ یوسف کو اللہ نے پوری کائنات کا اللہ نے حسن کے 2 حصے کیے، ایک حصہ کیا اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے میں سے دنیا کی تمام حسیناؤں کو، دنیا کی تمام مخلوقات کو، دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے حسن دیا ہے، اور آدھا حصہ اللہ نے اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ جب وہ دیکھا اچھا اماں عائشہ کہاں کرتی تھی، او مصر کی عورتوں، تم نے یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیوں کو ہاتھ سے چھری چلائی تھی، تمہیں احساس نہ ہوا کہ انگلی کٹ رہی، وقطعن ایدیہن، تم نے چھریاں انگلیوں پر چلائی تھی، خدا کی قسم میرے حبیب کو دیکھ بیٹھی تو سینے پر چھری چلاتی لیکن تمہیں احساس نہ ہوتا اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کیا حسن دیا ہے۔ تم نے تو یوسف کو حسن ملا ہے صدقے محمد میں، تو جس کے صدقے ملا ہے اس صدقے ملنے والے کا محمد کا حسن کا کیا عالم ہوگا۔ بہرکیف وہ اپنے مقام پر نبی کا حسن انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی تیسرے آسمان سے آگے بڑھتے ہیں تو چوتھے آسمان پر استقبال ہوتا ہے جہاں پر ادریس علیہ السلام کھڑے ہیں، پانچویں آسمان پر چلتے گئے تو وہاں پر ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں، چھٹے آسمان پر چلتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر اچھا چھٹے پر جب موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ملنے کے بعد تھوڑی دور نبی گئے ہیں تو ہچکچا کر رونے کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا رحیق مختوم میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے۔ نبی نے فرمایا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آئے گا، ایک جوان آئے گا، اس جوان کی جو امت ہوگی وہ امت کا مقام نبیوں کی دعاؤں کے برابر ہوگا، میں اللہ سے دعا کرتا تھا وہ امت اللہ مجھے عطا کرے، نبی نے کہا اللہ نے وہ امت مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس امت کی تعریف آسمانوں میں ہو رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پر جاتے ہیں، 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے، وہاں پر ایک بڑے میاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور داڑھی ان کی ناف تک ہے، اور نبی فرماتے ان کا چہرہ میرے چہرے سے میل کھاتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کہا کہ یہ اٹھ کر ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نے میری ملاقات کی ہے، ہر نبی آگے بڑھ کے میرا استقبال کرتا تھا، لیکن یہ بڑے میاں میرا استقبال کیوں نہیں کرتے؟ تو تب جبرائیل نے کہا بچہ کائنات کا نبی کیوں نہ بن جائے، اب بچہ خود چل کے باپ کے پاس جائے گا، باپ چل کے بیٹے کے پاس نہیں آئے گا۔
اتنا بڑا مقام ماں باپ کا بتایا، نبی جاتے ہیں پھر کہا کہ یہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ 7 آسمان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتہ اس کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ایک مرتبہ جس کا نمبر آ گیا پھر قیامت کی شام تک اس فرشتے کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ وہ کعبۃ اللہ ایسا ہے، نبی نے فرمایا اگر وہاں سے کوئی چیز پھینکی جائے زمین کے اوپر تو وہ سیدھا دنیا کے کعبہ کی چھت پہ جا کے گرے گی، اتنے بالکل بلندی پر اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اس کی بلندی پر بنایا ہوا ہے۔ اب وہ 7 آسمان سے جب اوپر ہوتے ہیں تو ثم دنا فتدلی، یہ تو 7 آسمان کے اوپر کی بات ہے، لیکن لقد رآہ عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، اللہ جو فرما رہے ہیں کہ رآہ مرۃ اخری، اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ جبرائیل کو اصلی حالت میں اللہ کے نبی دیکھے گئے، جو نبوت کا تاج سر پہ سجایا جا رہا تھا، تو پہلے دن جبرائیل اپنی اصلی حالت میں آئے تھے زمین کے اوپر، اور دوسری مرتبہ جو آسمانوں پر سدرۃ المنتہی، نبی نے فرمایا ہوا اوراق آذان الفیل، میں نے دیکھا سدرۃ المنتہی کا جو درخت ہے اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہے۔ الفراش جو ہوتے ہیں، جو پتنگے جب آنکھ روشن کرتے تو باریک باریک پتنگے جو ہوتے ہیں، اس پتنگوں کی تعداد کروڑ کی تعداد تھی، جب سونے کے سب بنے ہوئے تھے، ان پتوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر پتے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور کروڑ تعداد میں اس پتے اور اس کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نور اس میں سے نکل رہا ہے، نبی خود فرماتے اس کی تعریف اور اس کی صفات میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ کائنات کا سب سے فصیح اللسان اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ وہ بھی کہتے کہ میں سدرۃ المنتہی کی تعریف نہیں کر سکتا، اللہ نے ایسا درخت بنایا ہے۔ وہاں پر جبرائیل اصلی حالت میں نظر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب آگے جانے کا نمبر آتا ہے تو جبرائیل پیچھے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ سے جو پیغام آتا ہے فرشتے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور زمین کے فرشتے سدرہ تک پہنچتے ہیں، آسمان کے فرشتے سدرہ تک پہنچ کر دنیا کے فرشتوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ پھر دنیا کے فرشتے وہ پیغام لے کر پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں۔ دنیا والے وہاں سے آگے نہیں جا سکتے، آخرت والے وہاں سے نیچے اتر نہیں سکتے۔ وہاں جا کے جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، اور وہاں پر ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر دیکھا تو جبرائیل کیا ہوا، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تو کہا، جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک قدم بھی میں آگے بڑھاتا ہوں تو جبرائیل کے پر جلتے ہیں، اور جبرائیل تجلیات خدا بندی سے مارا جاتا ہے، لہذا اس کے آگے میں نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ تمام روایات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے سیاہ ستہ کی 6 کتابوں میں آپ کو ملے گی، تمام بخاری ہو، مسلم ہو، نسائی، ابن ماجہ ہو، ترمذی ہو، یا ایسے ہی مسلم ہو، یہ تمام کتاب میں آپ کو یہاں تک کی روایت ملے گی۔ وہاں سے آگے کی روایت میں شکوک ہے۔ بعض روایت میں کہ اماں عائشہ فرماتی نبی کے تعلق سے جو کہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن عباس فرماتے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا، رأیت ربی عز وجل، کہ میں نے اپنے حبیب کے منہ سے سنا، اپنے کانوں سے میں نے سنا کہ نبی کہہ رہے تھے میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء کا اتفاق اس بات پر کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے۔ بہرکیف جب نبی وہاں سے جا رہے ہیں تو تیسرا سفر شروع ہوتا ہے، جس کو رف نامی ایک سواری کہتے ہیں۔ آپ سمجھو، دیکھو یہ لال چٹائی جو ہے جس کو قالین کہتے ہیں، اس طرح قالین کی طرح ایک آتی ہے چٹائی جس کو رف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نبی کو لے کر اڑنا شروع کرتی ہے تیز رفتاری کے ساتھ، اور وہاں نبی کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کے نبی خود اللہ ان کی رہبری کر رہے ہیں، اور اللہ تک یہ پہنچنا ہوا ہے۔ لہذا نوری فرشتے نے وہاں جا کے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، صدیق کہاں کرتے تھے خدا کی قسم اگر میں ہوتا اپنے آپ کو ہلاک کرتا، لیکن محمد مصطفیٰ کا وہاں بھی ساتھ نہ چھوڑتا۔ لہذا اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لطیفے کے طور پہ کہاں کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کو ایک جگہ جانا ہوا ختم نبوت کے لیے، تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بریلوی عالم، ان کا نام شیخ نوری تھا۔ کیا نام تھا؟ شیخ نوری۔
ان کا نام نوری تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف بہت سازش ہو رہی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، عطا اللہ کو جیل ہو رہی ہے، ان کو کوڑے پڑ رہے ہیں، اگر میں نے بھی ختم نبوت کے تعلق سے زیادہ کہا تو مجھے بھی کوڑے پڑیں گے اور مجھے بھی جیل میں ڈالا جائے گا، تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اسٹیج پر عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے تھے، کسی نے کان میں آ کر کہا کہ بھئی آپ کا ساتھ وہ شیخ نوری نے چھوڑ دیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے مسکرا کر لطیفے کے انداز میں کہا وہ کوئی بات نہیں ہے، نوری آج سے نہیں، پہلے بھی میرے نانا کا ساتھ نوری فرشتے نے چھوڑا تھا، آج بھی ایک نوری نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور لطیفے کے انداز میں کہا تھا وہاں نوری فرشتے نے ساتھ چھوڑا تھا، یا نا بشری نوری نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کہ ختم نبوت کے لیے ساری تکالیف برداشت کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈر کے مارے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ بہرکیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری چیزوں کو دیکھ رہے گئے، نظارے اللہ تعالیٰ کروا رہے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کی چلنے کی آواز تک سنی، اور میں نے لوح و قلم مجھے دکھایا اور سارے نظارے مجھے دکھائے، لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ فرما رہے ہم نے محمد کو لایا ہی اس لیے یہاں پر تاکہ ہم کائنات کو میرے نبی کی نشانیاں بتائے، کائنات کی چیزیں میرے نبی کو دکھائے، اور تاکہ پوری دنیا کو بتائے کہ نبی کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ دنیا کو بتانے کے لیے ہم نبی کو عرشوں پر لے گئے ہیں۔ تو نبی فرماتے میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم کے نظارے بھی دیکھے، وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن کچھ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جہنم سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا چند لوگ ہیں جن کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، جو اونٹ کی طرح جن کے ہونٹ ہے، وہ منہ کھولتے ہیں، بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے پتھر کے برابر ان کے منہ میں داخل کیے جاتے ہیں، معاف کرنا گوشت کے نہیں، انگاروں کے ٹکڑے بڑے بڑے پتھروں کے ٹکڑوں کی طرح ان کے منہ میں ٹھوسے جاتے ہیں، فرشتہ منہ میں لگاتا ہے اور وہ پاخانے کے راستے سے نیچے سے نکلتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا ہے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے تو دیکھا چند لوگ ہیں، بہت بڑا سمندر کی طرح ایک تالاب ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے یا پانی سے بھرا ہوا ہے، اس میں بڑے بڑے پیٹ والے، اتنے بڑے پیٹ ہے کہ اس میں سانپ بچھو اندر گھوم رہے ہیں اور اندر سے کاٹ رہی ہے، چیخ رہے ہیں، لہذا چلتے چلتے وہ پانی میں تیرتے ہوئے آتے ہیں اور اس کنارے پر آتے ہیں اور اپنا منہ کھول لیتے ہیں۔ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پتھر کو نگلتا ہے، پھر پیٹ کو لے کے اندر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اس طرح اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، ان کا یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عورتیں جن کو برہنہ عورتیں ہیں، ان کے سینوں میں کڑے اٹکے ہوئے ہیں، جو سینے ہیں لوہے کے کڑے اٹکے ہوئے، ان کڑوں کو جہنم کے اوپر لٹکایا گیا ہے، ان کے بالوں کے ذریعے سے ان کو باندھا گیا ہے اور ان کے نیچے سے جہنم کی آگ تپائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو شوہر کی موجودگی میں کسی اور سے زنا کرتی تھی اور پیدا ہونے والے بچے کو پہلے شوہر کی طرف منتخب کرتی تھی، اللہ نے اس کا یہ حشر کیا ہوا ہے۔ بہرکیف بہت سارے عذابات کے وعیدین کے زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، ایسی نماز چھوڑنے والے کا کیا حشر ہوا، مختلف عذابات، لمبی چوڑی اس کی حدیث ہے، لہذا ہم اپنی بات کی طرف آ رہے ہیں۔ لہذا جنت کے نظارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے گئے ہیں۔ پھر ثم دنا فتدلا، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جیسے تیر کمان قریب قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے ہیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے رکھا کیا لائے ہو؟ نبی نے کہا تحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میری جانی بدنی مالی عبادت اللہ تیرے لیے ہے۔ اللہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی ہم آپ پر سلام پیش کرتے ہیں۔ تو وہ نبی مجھے آپ کو عرشوں پر بھی نہیں بھولا، اس نبی نے کہا جب مجھ پر آپ کا سلام ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے ساتھ ساتھ میری امت کو بھی شامل فرما اور آپ کا سلام میری امت پر بھی داخل فرما۔ لہذا اللہ تعالیٰ دو تحفے عطا کرتے ہیں، سب سے پہلا تحفہ سورہ بقرہ کے آخری دو آیت آمن الرسول سے ملتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں مجھ سے ملے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو وہ تحفہ عطا کر رہے ہیں نماز کے طور پر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض علی امتی فرض علی 50 صلوات، اللہ تعالیٰ نے 50 صلوات میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہے، 50 وقت کی۔ جب لے کر چلے گئے، چلتے چلتے آئے گئے چھٹے آسمان تک، تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کہا کہ ماذا فرض علیک یا محمد، اے نبی جی آپ کے اوپر آپ کے رب نے کیا دیا؟
علماء فرماتے موسیٰ نے سوال کیوں کیا؟ اتنی بلندیاں اسی لیے کی جاتی ہے کہ رب کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے بلندی پر بلایا ہے۔ جب بلایا ہے تو کچھ عطا بھی کیا ہوگا، تو کہیے کیا اللہ نے عطا فرمایا؟ کہا کہ میری امت کے لیے فرض علی امتی 50 صلوات، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 وقتوں کی نماز فرض کی ہے۔ بخاری کی روایت کے مطابق بعض لوگ کہتے 5 کم ہوئی ہے، لیکن بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ بخاری کے جملے ہے کہ ہر وقت میں 10 نمازیں کم ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر بھی نماز فرض تھی، لے وہ 3 وقت کی نماز 2 وقت کی نہیں پڑھتی تھی، 50 وقت کی نماز آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اور اس میں کم کر کے لاؤ، ارجع الی ربک، اور جائے ثم اقصر، کہ آپ لوٹو اپنے رب کی طرف، اس نماز میں سے کمی کر کے واپس آؤ۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور نماز کم ہو رہی ہے، 10 کم ہوئی، پھر جاتے ہیں، پھر کم ہوتی ہے، موسیٰ پھر واپس لوٹاتے ہیں، ایسے 5 مرتبہ لوٹنا ہوا۔ 5ویں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 نمازیں باقی رہ گئی، تو 6ٹھی مرتبہ پہ موسیٰ نے کہا کہ اب جائیے، یہ 5 وقت کی نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ تو نبی نے کہا استحییت ربی، اپنے رب سے مجھے شرم آتی ہے کہ یہ بھی اگر میں جاؤں تو کہیں یہ 5 بھی کم نہ ہو جائے اور خالی ہاتھ میں نہ چلا جاؤں۔ علماء نے 2 نکتے لکھتے ہوئے ہیں، 2 اقوال علماء نے بیان کیے ہیں کہ نبی کو جب اللہ نے واپس بلانا تھا تو 50 ڈی کیوں تھی؟ جب معاف کروانا تھا تو ایک وقت میں اللہ نے پوری 45 کیوں نہ معاف کر دی اور 5 کیوں معاف کی ہے؟ لہذا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، جیسا لوگ عمرہ کو جاتے ہیں تو کبھی کبھی عائشہ سے عمرہ کر لو، کبھی آپ مقام مزدلفہ سے عمرہ کر لو، کبھی آپ بمبئی سے جاتے ہو عمرہ کا احرام باندھ لو۔ جیسے عمرہ کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو امی کی طرف سے عمرہ ہو جائے، بھائی کی طرف سے عمرہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے میرا نبی جب آیا ہے معراج پر تو نبی کی ایک معراج نہیں بلکہ نبی کی 5 معراج ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو کل کہا میری آپ کی معراج تو وہ تحفہ ہے جو نبی لے کر آئے ہیں نماز کی شکل میں، لیکن محمد مصطفیٰ کی معراج اللہ کا دیدار تھا، یہی تھا نا، نبی کی معراج اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ میرا حبیب بار بار آئے۔ کسی کو دنیا میں لقب ملا ہے خلیل کا، کسی کو دنیا میں لقب ملا ہے کریم کا، لیکن یہاں لقب اللہ نے دیا ہے حبیب اللہ کا۔ جب آئے گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 مرتبہ لوٹ رکھے گے، اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کو 5 مرتبہ معراج کرائی، یعنی اپنا دیدار کروایا۔ اور موسیٰ کیوں بھیج رکھے گے؟ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام بار بار اس لیے بھیج رکھے ہیں کہ دنیا میں نے اللہ سے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، لیکن تو نے کہا کہ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکتے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو فلما تجلی ربہ، ہم اپنی تجلی ڈالتے ہیں پہاڑ پر، اگر پہاڑ اپنی جگہ باقی رہا تو سمجھو دنیا میں تم مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وخر موسیٰ صعیقا، جب تجلی گری ہے اللہ تعالیٰ کی عرشوں سے زمین کے اوپر طور سینا پر، پورا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح باریک باریک وہ ریزہ ریزہ پردہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش رہے، عرشوں سے 7 آسمان سے پھر زمین کی مسافت اتنی لمبے سے اللہ کی تجلی پڑی ہے جس کو محمد مصطفیٰ سینوں میں جذب کر رہا ہے، وہ تجلی وہاں سے پڑی تب بھی موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اب موسیٰ نے کہا کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں 6ٹھے آسمان پر کھڑا ہوں استقبال محمد کے لیے، اب نبی آ رہے گے، دنیا میں نے رب کو تو نہیں دیکھا لیکن کم سے کم حبیب کی ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں جو اللہ کو دیکھ کر آ رہی ہے، ان آنکھوں پر تو مجھے دیکھنے کا اعجاز ہو جائے۔ میری معراج تو یہی ہے کہ محمد کی آنکھوں کو دیکھوں جن آنکھوں سے اللہ کا دیدار محمد مصطفیٰ کر کے آ رہا ہے۔ یہ علماء نے نکتے لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر یہ نماز کا جو تحفہ اللہ عطا فرما رہے ہیں، جتنے اعمال ہے وہ فرشوں پر اترے ہوئے ہیں، ایک ہی عمل نماز کا وہ عرشوں پہ اترا ہے۔ تمام احکام کو لانے والا جبرائیل ہے لیکن نماز کو لانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم اس کو بھی ادا نہ کر سکے اور اس کو بھی صحیح معنوں میں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ نہ سکے تو ہماری آپ کی بیوقوفی کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ نبی تو فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک روایت میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے کا وقت ہوا تو نبی نے کہا کہ نہیں میں جانا نہیں چاہتا، جیسے بچہ لاڑ کرتا ہے ماں سے، نانی کے گھر پہ ماں سے چھوڑو ابھی چھٹیوں میں جاؤ گے آپ لوگ، تو چھٹیوں میں نانی کے گھر دادی کے گھر رہے اسکول شروع ہوتی ہے تو بچہ جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ مدرسے کے بچے چھٹی پوری ہوتی ہے 2 مہینے پورے کرنے کے بعد رمضان کے بعد وہ نانی یاد آتی ہے ان کو کہ میں جاتا نہیں، بڑے تماشے ہوتے، اس کے بعد گھسیٹ کے اس کو مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے خدا کو دیکھا ہو گلی سڑی دنیا دیکھنے آئے گا، جس نے رب کو دیکھا ہو وہ دنیا میں آنا پسند کرے گا۔
اسی لیے تو روایت میں ملتا ہے ادریس علیہ السلام بہت بڑے مدرس تھے، فرشتے تک ان کے درس میں آیا کرتے تھے۔ تو فرشتے آ گئے تو فرشتوں سے یاری ہو گئی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ تو فرشتوں سے ادریس علیہ السلام نے کہا یار تم آسمان سے آتے ہو، کبھی مجھے بھی لے کے چلو گھمانے، یہ اکیلے اکیلے یہ کون سی بات ہے یار، مجھے بھی لے کے چلو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ سے بات ہوئی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جنت کا ایک مشروب لایا گیا، دنیا میں ادریس علیہ السلام کو پلایا گیا۔ ادریس علیہ السلام بے ہوش ہوئے، فرشتوں نے اٹھایا ہے، پہلے آسمان تک پہنچے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے گئے تو موت کا فرشتہ آ گیا ہے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو روح قبض کرنے سے پہلے جب شام ہو گئی، صبح سے شام تک نظارے ہوتے رہے، تو فرشتوں نے کہا چلو۔ ادریس نے کہا کدھر؟ ارے بھائی دنیا میں۔ کیوں؟ ارے بھائی آپ تو ابھی ہم نے لائے تھے آپ کو، ابھی چلو واپس۔ کہا کہ نہیں، ایسے ہو کہ ویسے میں تو جانے کو تیار، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں واپس دنیا میں جاؤں، مجھے دنیا میں نہیں جانا۔ کہا کہ نہیں ابھی تمہیں جانا ہے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا، موت کا فرشتہ، کہ ڈر کی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کی روح پہلے آسمان پہ ہی قبض کرنا مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ تو بہانہ اللہ نے بنایا ہے۔ لہذا ادریس پہلے پر پہنچے ہیں تو زمین پر آنے کو تیار نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ تو ساتھ آسمان سے اوپر گئے ہیں اور اپنے بنانے والے خدا کو دیکھا ہے، تو وہ زمین پر آنا کیسے پسند کرے؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں 2 رکعت ایسی عطا فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، پہلا درجہ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ایسی عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہے۔ لیکن ایسا کوئی درجہ ہو اللہ کو دیکھ رہا ہو، نماز شروع کرے اس کا تصور ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، پوری کائنات میں چراغ لے کے تلاش کرو تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن ایک ملے گا آپ کو جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، کہ نیت باندھو تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے عرشوں پہ کھڑے ہو کے تم میرا دیدار کر رہے ہو۔ ہم 2 رکعت تمہیں ایسی عطا کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس حدیث کی تشریح آپ کو آج سمجھ میں آئے گی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیسی نماز میں ہے؟ اللہ کے نبی نیت باندھ کے کھڑے ہوتے، اما عائشہ بیٹھ کے رو رہی ہوتی کہ نبی کے جسم پر ورم آ جاتے، پیروں پہ ورم آ جاتے، اور کائنات کے سردار جب سجدے میں جاتے، اما عائشہ سمجھتی میرا نبی کے دنیا سے چلا تو نہیں گیا، بار بار حرکت دیتی، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع ہوتا۔ اور وہ کیوں ہوتا؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں 2 رکعت ایسی عطا کرتے ہیں، اگر تم 2 رکعت کے نیت باندھو گے جیسے عرشوں پر مجھے دیکھ کر تمہیں سکون مل رہا ہے، تم 2 رکعت کی نیت باندھو گے وہی سکون ہم تمہیں وہ 2 رکعت میں عطا کریں گے۔ تو کوئی تو ہو دنیا میں جو کہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بندگی ایسی کرو جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو ایک درجہ کس کا ہوگا؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ میرا آپ کا درجہ یہ ہے کہ اگر میں آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر جب دنیا میں آ رہے ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہو، جب واپس آسمانوں سے پھر بیت المقدس پہنچے ہیں، بیت المقدس پہنچ کر پھر انبیاء علیہ السلام کو دوبارہ نماز پڑھائی ہے، اور وہ سارے انبیاء واپس دنیا میں اتر چکے ہیں۔ پھر وہاں سے پہنچتے ہیں بیت اللہ سے، بیت المقدس سے بیت اللہ آتے ہیں، اور بیت اللہ میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو ابو جہل کو پتا چلا کہ محمد کہہ رہا ہے کہ لیلہ اسریٰ بعبدہ لیلہ، کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں نے 7 آسمان کی سیر کی ہے، جنت جہنم کے نظارے کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ابو جہل کو تو موقع مل گیا ڈھنڈورا پیٹنے کا، اور وہ جو واویلا مکہ میں مچا ہے کہ بس اب محمد کی تکذیب اور محمد کو جھٹلانے کے سے اچھا دن نہیں ہو سکتا۔ سارے اس نے لوگوں کو جمع کیا، ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچا کے دروازے پہ کٹ دی، ابوبکر باہر نکلتے، کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی تجھے بتاؤ، ایک آنے والا تیرا نبی جو جس کو تو نبی کہتا ہے، تیرا دوست، وہ کہہ رہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں بیت اللہ سے بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان کی سیر، پھر جنت جہنم کے نظارے اور پوری کائنات کی میں سیر کر کے آیا ہوں، یہ کوئی مان سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے فرمایا آہو قال محمد، کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے میرے نبی نے کہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوبکر کہنے لگے کہ ہاں، جب تم یہ کہہ رہے ہو
ابوبکر نے پوچھا جو تم مجھ سے واقعہ بیان کر رہے کہ میں نے یہ دیکھا میرے نبی نے خود تم سے کہا کہ ہاں تمہارے نبی نے مجھ سے کہا ہے؟ تو فوراً صدق صدیق صدق اللہ و رسولہ، اللہ کے نبی کے تعلق سے ابوبکر صدیق نے کہا خدا کی قسم اگر میرا نبی کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان کی سیر کی ہے تو بغیر کسی دیکھے کسی شہادت کے میں ابوبکر ایمان لاتا ہوں کہ میرا نبی عرشوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ آپ کو تصدیق کرا دوں، ایک کتاب ہے مجمع الزوائد جس میں 20,000 احادیث ہے، اس حدیث کو اس کتاب کو لکھنے والے امام حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ ایک روایت لاتے اس 20,000 احادیث میں مجمع الزوائد میں ایک روایت لاتے ہیں۔ وہ بیان کرتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے آ رہے تھے، نبی کا چہرہ تھوڑا سا غمزدہ تھا۔ جبرائیل نے پوچھا آپ غمزدہ کیوں ہو؟ کہا کہ میں غمزدہ اس لیے ہوں، اب مجھے وہاں سے سدرہ اترنا ہے، سدرہ پر 7 آسمان طے کرنا ہے، پھر بیت المقدس کا سفر طے کرنا ہے، بیت المقدس سے بیت اللہ جانا ہے، پھر مکہ میں جا کر میں بولوں گا کہ ایک رات میں جانا آنا، اتنی لمبی مسافت جو میں نے کل آپ کے سامنے رکھی 27 سال کا زمانہ جو اللہ نے روک دیا ہے۔ بلکہ بخاری کی روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو گھر کی کڑی، جب نبی واپس آئے تو گھر کی کڑی اب ہلنا شروع ہوئی تھی اور نبی کے بستر کی گرمی اب تک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ نے کائنات کو روک دیا تھا۔ 27 سال کائنات ٹھری کے ٹھری رہی۔ میری طرف دیکھو، اگر میں گھڑی 1 منٹ کے لیے روک دیتا ہوں، 1 منٹ گھڑی روکوں اور 10 دن کے بعد بھی گھڑی اگر ہاتھ میں سے نکالوں تو وہی وقت رہے گا نہیں رہے گا؟ آپ گھڑی دیوار کی روک دو تو جب آپ نے روکا ہے 10 دن کے بعد آؤ تب بھی وہی وقت ہوگا۔ نبی کائنات کی اللہ نے زندگی کو 1 وقت کے لیے روک دیا ہے اور جب نبی واپس آئے ہیں تو گویا یہ وقت گھڑی شروع ہوئی ہے اور نظام شروع ہوا ہے۔ تو 27 سال کا زمانہ لگا ہے محمد مصطفیٰ کو آنے کے لیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ آپ کی عمر 90 سال کی ہے، 63 سال تو دنیا کی عمر ہے اور 90 سال آپ کے آسمان کے اعتبار سے عمر ہے، یعنی 27 سال آخرت کا زمانہ اور 63 سال دنیا کا زمانہ۔ 27 اور 63 کتنے ہو گئے؟ 90 سال بنتے۔ جبرائیل نے کہا آپ کی عمر 90 سال کی ہے۔ بکر صدیق نے کہا کہ میرا نبی سچ کہتا ہے۔ امام حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجمع الزوائد اس کتاب میں ایک حدیث لاتے ہیں، بیان کرتے جب نبی واپس آ رہے تھے نبی غمزدہ تھوڑے مایوس تھے۔ جبرائیل نے پوچھا آپ مایوس کیوں ہو اور غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا کہ اتنا لمبا سفر میں نے آنا جانا طے کیا ہے، 1 مہینے کا سفر تو مکہ سے بیت المقدس ہے، کون یقین کرے گا میری بات کی تصدیق کون کرے گا؟ تو آسمانوں پر جبرائیل نے نبی سے کہا تھا یصدقک ابو بکر وہو صدیق، اللہ نے کائنات میں ایک بندہ ایسا پیدا کیا ہے جس کا نام ابو بکر ہے، ساری دنیا آپ کو جھٹلائے گی لیکن صدیق آپ کی تصدیق کرے گا اور آپ کو سچا کہے گا۔ اسی دن سے ابو بکر کا لقب صدیق پڑا ہوا ہے۔ لہذا ابو جہل آتا ہے اور پوچھتا ہے تم سچ مان رہے ہو؟ ابو بکر مسکرانے لگے کیوں سچ نہ مانوں؟ ابو بکر نے سمجھا ایک بات مجھ سے کہو، جبرائیل کون ہے؟ ابو جہل نے کہا نبی کا خادم۔ کہا کہ جبرائیل جو نبی کا خادم ہے اس کی رفتار یہ ہے کہ یوسف کنویں میں گر رہے ہیں اور وہ 7 آسمان پہ جبرائیل کھڑا تھا۔ اللہ نے کہا یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل تم نے پکڑنا ہے۔ ادھر بھائیوں نے یوسف کا ہاتھ چھوڑا، کنویں میں گر رہے ہیں، زمین پر آنے سے پہلے 7 آسمان کی مسافت طے کر ایک قدم 7ویں آسمان پر تھا اور دوسرا قدم یوسف کے پاس کنویں میں تھا۔ ایک خادم جو نبی کا ہے، جو نبی پر وحی لے کر آتا ہے، نبی کے غلام اور خادم کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ ایک قدم عرش پہ ہوتا ہے، دوسرا قدم فرشوں پر ہوتا ہے۔ تو جو خود مخدوم ہے کائنات کا سردار، اس محمد مصطفیٰ کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ اگر تم تصور نہ کرو تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو عرشوں پر لے گئے ہیں۔ تو بہرکہ سارے مکہ کے لوگ پھر وہاں سے نکلے ہیں۔ دوسرے دن اللہ یا اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، سب کے سب آ جاتے ہیں مشورہ کر کے کہ اچھا یہ بتاؤ اگر آپ گئے تھے تو ہمیں بتانا، ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلہ کہاں ہے؟ وہ قافلے کا ہمیں خبر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ بند کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا قافلہ جب میں گزر رہا تھا بیت المقدس سے اوپر تو تمہارے قافلے کے لوگ سو رہے تھے، میں نے جبرائیل سے کہا یہاں اترو، میں اترا ہوں اور ایک مٹکے میں پانی تھا، وہ پانی کا ڈھکن میں نے کھولا، اپنے ہاتھ سے پانی پیا ہے، ڈھکن کو واپس بند کیا ہے اور پھر میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا براق کو دیکھ کر وہاں ان کے جو اونٹ کھڑے ہوئے تھے اس کی حیت کو دیکھ کر ایک اونٹ کی آنکھیں کھلی، اس نے دیکھا، وہ دوڑ کے میرے بھاگنے لگا، اس کا پیر ٹوٹا ہے
اور وہ اونٹ گم ہو گیا، بعد میں اس کو لایا گیا ہے، اور ایک آدمی سواری پر آگے نکل گیا تھا، اس کے اوپر ایک چادر سفید ہے، ایک چادر کالی ہے، وہ فلاں دن وہاں سے چلا ہے، تو میرا گمان یہ ہے کہ فلاں دن اگر وہ شام سے چلتا ہے اس دن مکہ میں داخل ہوگا۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی اور نبی سے انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے، نبی فرماتے پوری دنیا میں زندگی میں سب سے زیادہ بری چیز مجھے غم زدہ جو کرنے والی تھی یہ عرب کا اور قریش کے یہ الفاظ تھے کہ بتاؤ بیت المقدس کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ آپ مسجد میں آتے ہو، دروازے گننے کے لیے آتے ہیں، آپ کھڑکیاں گننے کے لیے آتے، کون گنے گا اس کو؟ آدمی تو نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، لہذا بتاؤ آپ جب نماز آپ نے پڑھائی ہے تو کھڑکیاں کتنی ہے، دروازے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی اسی غم میں تھے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا کہ غم نہ کرو، ہم نے بیت المقدس کو اٹھا کر تمہارے سامنے ڈیزائن رکھ دیا ہے، آپ گنو، وہ جو پوچھے آپ نے سوال کا جواب دینا ہے۔ وہ کہتے کھڑکیاں کتنی؟ 1 2 3 4، نبی فرماتے اتنی کھڑکیاں، دروازے بھائی 1 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ وہ ایسے ہکے بکے رہ گئے جو انہوں نے کہا، اب اس قافلے کا انتظار تھا، جو قافلہ کا انتظار وہ کروا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے مطابق سارے عرب کے لوگ کھڑے ہو گئے وادی کے کنارے، کہ نبی نے کہا اس دن وہ قافلہ چلا تھا، اس دن سب سے پہلا سوار مکہ میں داخل ہوگا، اس کے انتظار میں لگے ہیں، تو دیکھا اسی دن جس دن نبی نے کہا تھا اسی دن وہ آدمی سب سے پہلا مکہ میں داخل ہوا ہے۔ قافلے والوں سے پوچھا تمہارا کوئی اونٹ بدک گیا تھا؟ قافلے والوں نے کہا کہ ہاں ہمارا ایک اونٹ بدک گیا تھا۔ قافلے کا آدمی نے کہا کہ ایک عجیب بات ہے کہ رات میں ہم نے دیکھا ہمارا برتن ہم نے رکھا تھا، ہم کو پتا کس انداز سے رکھا گیا، لیکن جب میں صبح اٹھا تو برتن کچھ الگ انداز سے رکھا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مکمل ہوئی۔ اب اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے اعتبار سے ہوئی ہے، خواب کے اعتبار سے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، اب آپ کے سامنے رکھنا ہے اللہ کا نبی سب سے بڑا جو تحفہ لے کر آ رہے ہیں وہ کیا لا رہے ہیں؟ وہ میری آپ کی معراج ہے، وہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے 50 وقت کی آپ کو نماز دی تھی، لیکن کم کرتے کرتے 5 رکھ دی ہے۔ لا یبدل القول، میرا قول بدلتا نہیں، میرے حکم بدلتے نہیں ہے۔ تیری امت کے لوگ اگر 5 وقت کی پڑھیں گے ہم اس کو 50 وقتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، شرط ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بن جائے۔ لیکن لوگوں میں پابندی تو دور کی بات رہی، اور بڑے بڑے لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں، نہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، نہ سلیقہ ہے، کیسے کھڑے ہو اور ایسی حالت میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے معاف کرے آپ کے سب کے سروں میں ٹوپی ہے، لیکن میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کی جیب میں لاکھوں کا موبائل ہوتا ہے، آپ کے نیچے ہزاروں کی کروڑوں کی بائک ہوتی ہے، آپ ہزاروں کروڑوں کی آپ گاڑیوں میں گھومتے ہو، اچھی اچھی چیزیں استعمال کرتے ہو، کیا نبی کی مشابہت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹوپی کے لیے پیسے نہیں ہے؟ کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، اللہ فرما رہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور جب تم مسجد میں داخل ہو تو زیب و زینت کے ساتھ۔ اگر کسی نے آپ کو بہکایا ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی، آگے کا جملہ میں آپ کو کہتا ہوں بغیر کپڑے کی بھی نماز ہو جاتی۔ پوچھو کسی عالم سے جا کے، آپ پوچھو کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ لیکن یہ ادب ہے، آپ وہ پینٹ جو رات میں پہن کر سوتے ہو، یعنی نائٹ پین کے اندر آپ انٹرویو دینے کے لیے جا نہیں سکتے، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنے بڑے احکم الحاکمین کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا کچھ ڈر غم نہیں لگتا کہ میری آپ کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے لیے ایسی ایسی باتیں، پھر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ایسی ایسی واقعات، بڑے بڑے بوڑھوں سے پوچھو لگتا ہے آپ کو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، لیکن آپ کو پتا چلے گا، میں ایک بوڑھے کا میں نام تو نہیں لے رہا، لیکن میں نے غور کیا کم سے کم نیت باندھنے سے لے کر اس کے سلام پھیرنے تک 38 غلطیاں اپنے کم علم میں نے نکالی ہے۔ تو کیا زندگی کا احساس نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے اپنی نماز کو درست کر سکے؟ اس سے مولانا مکی صاحب کہتے ہیں، میں نے خود ان کے منہ سے واقعہ سنا، وہ کہتے کہ میں ایک دوست سے ملنے کے لیے گیا جن کی عمر 80 سال کی ہو چکی تھی، جب میں پہنچا ہوں تو ٹی وی چل رہی ہے اور حضرت کے اب سینے پر موبائل ہے اور وہ سو رہے ہیں۔ جب میں نے ان کو دھکا دیا تو آنکھیں کھلی، کہا کہ شیخ مکی تم آئے ہو؟ کہا کہ ہاں میں آیا ہوں۔ ارے یار تم نے مجھے اٹھا دیا، ابھی ابو بکر صدیق کی مجھے خواب میں زیارت ہو رہی تھی، ادھر ٹی وی چل رہی ہے، ابو بکر کو نہیں پتا یہاں ٹی وی چل رہی ہے، اور ٹی وی چلتے ساتھ ابو بکر تیرے خواب میں آئے گا۔ ایسی بے وقوف باتیں، اور لوگ سمجھتے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ نمازوں کا جو عالم ہے وہ اللہ ہی جانے کیا حشر ہو رہا ہے، اس کے لیے ایسی نمازیں پڑھو جو اللہ کو قبول ہو۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 5 طرح کی نمازیں لکھی ہے کہ کس کی نماز قبول ہوگی کس کی نہیں ہوگی، انشاءاللہ زندگی باقی تو کل بتائیں گے، لیکن نماز کا شوق پیدا کرو، عبادت رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم نے آج نہ پڑھے، ان ماحول کو اور ان اوقات کو ہم نے وصول نہ کیا، تو پھر کون سے لمحات مجھے آپ کو ملیں گے جو اپنے دل کو راغب کرنا اللہ کی ذات کی طرف۔
ابھی جلدی کی بات ہے، جدہ کے اندر ایک نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کو سجایا جا رہا ہے، لاکھوں ریال ماں نے اس کے چہرے کے میک اپ کے لیے خرچ کیے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ریال خرچ کر دیے میک اپ سجانے کے لیے۔ اس نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد میک اپ مکمل ہو گیا، اور جب نماز کا مکمل ہو رہا ہے، معاف کرنا، جب میک اپ مکمل ہو رہا ہے، ادھر مغرب کی اذان شروع ہو رہی ہے۔ اس نے ماں سے کہا اماں میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اماں نے کہا بیٹا یاد رکھنا ابھی مغرب کے بعد تیرا نکاح ہے، تو نے چہرہ نہیں دھونا، تو نے وضو نہیں کرنا، اور تو نے وضو کر کے نماز نہیں پڑھنا۔ اگر تو نے چہرے پر پانی لگایا تیرا سارا میک اپ ختم ہو جائے گا، تیری ساری رونق حسن تیرا ختم ہو جائے گا۔ بچی نے کہا کہ اماں کچھ بھی ہو، لاکھوں کی دولت تو لٹا سکتی ہوں لیکن میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ ماں مناتی رہی نہ مانی، سہیلیاں مناتی رہی نہ مانی، قریب رشتہ دار مناتے رہے نہ مانی، جتنی سہیلی آئی سب منا رہی ہے، ایک نماز چھوڑ دے۔ وہ خاتون و بچی کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی نہ چھوڑی ہے تو اب بھی نہ چھوڑوں گی، لہذا مجھے نہیں پتا موت کب آئے گی، لہذا مجھے نماز پڑھنے دو۔ مائیں روکتی رہی اور سہیلیاں روکتی رہی، بہنیں روکتی رہی، رشتہ دار روکتے رہے، لیکن بچی نے اپنے آپ کو چھڑایا ہے اور نل کے پاس جا کے وضو کیا ہے، سارے میک اپ کو خراب کیا ہے، اور اس کے بعد روتے روتے نماز پڑھ رہی ہے، اور سارے لوگ پریشان ہے کہ اس نے سارا میک اپ ختم کر دیا، اور نماز پڑھتے پڑھتے مغرب کا سجدہ کر رہی تھی، پہلے سجدے میں سر رکھا، اللہ نے وہی اس کی روح قبضہ فرما لی، سجدے کی حالت میں دنیا سے گئی ہے۔ ایسی نمازیں ہو جو اللہ کے سامنے سجدے میں جا رہی ہو، وہ نمازیں جو جمعہ کے دن سر پہ چھوٹی ٹوپی رکھ کر آپ آتے ہو، جو جالی کی ٹوپی ہوتی ہے اس کو میں ننگی ٹوپی کہتا ہوں، جس میں سارے بال نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صرف ایک مرتبہ ٹوپی سر سے نکالی ہے، اور وہ ٹوپی کعبے کا طواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے نکالی ہے۔ عمرہ کے احرام میں ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اجازت آپ کو ہوئے، لیکن سری کا طریقہ ادب کیا ہے؟ جس رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، ہاں آستین نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونی چاہیے، اور کوشش ہے کہ ٹی شرٹ اگر ہو اس پہ کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اتنی نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ رکوع میں جانے کے بعد سطر اس کا ظاہر ہو رہا ہو۔ ان تمام چیزوں سے خود کی نماز خراب، اوروں کی نماز خراب ہو رہی ہے، تو نماز کو بنانے کی بڑی محنت ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیرے زندگی کا ایک سجدہ اللہ قبول کرے بس تیری جنت پکی ہو جاتی ہے۔ ایک سجدہ، 70 سال 80 سال میں ایک سجدہ نہ دے سکے تو سوچو زندگی میرے آپ کی کیا کام کی۔ اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو رکو۔ میری آپ کی معراج، کائنات کی معراج وہ ہے جہاں جہاں سے محمد مصطفیٰ گزر گیا۔ نبی کی معراج اللہ کا دیدار ہے، اور میری آپ کی معراج وہ ہے جو ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، نماز کو بجا لا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم کوشش کرو، نبی نے فرمایا اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت صلح سائر عملي وإن فسدت فسد سائر عملي۔ میدان محشر سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نماز سے درست نکل آئی اللہ اس کے سارے عمل کو نہیں دیکھیں گے، اس کو اٹھا کے جنت جیسا تحفہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ نماز میں کمی بیشی اگر ہو، کتنے ہی نیک عمل کر کے لاؤ، نماز کے پکڑ پر اللہ اٹھا کے جہنم میں اس کو ضرور داخل کریں گے۔ نماز ایسی ہو جو اللہ سے مسائل کو حل کرنے والے۔ اس آخری بات آپ کے سامنے رکھو، احل الحکایات ایک کتاب ہے، امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب احل الحکایات میں لکھتے ہیں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے مرید ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک عبادت گزار خاتون ہے جس کا چہرہ آج تک کسی نے نہ دیکھا۔ ایسی عبادت گزار خاتون، اس کا ننھا منھا بچہ جاتا ہے مکتب میں پڑھنے کے لیے، مکتب میں جاتا ہے، استاد نے بھیجا پانی لانے کے لیے دجلہ کے کنارے۔ دجلہ ایک دریا تھی، دریا کے کنارے دوستوں کے ساتھ معصوم بچہ چلا گیا، وہ دریا سے پانی لے رہا تھا، پیر اس کا پھسل گیا، وہ اپنے آپ کو قابو نہ پا سکا اور وہ گر گیا ہے اور ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ جب اس کی موت واقعی، بچے روتے روتے استاد کے پاس آتے ہیں، استاد گھبرا گئے، اتنی نیک خاتون کا ایک ہی بچہ تھا، وہ یتیم تھا، باپ پہلے مر چکا تھا، اب میں اس ماں کو کیا جواب دوں؟ وہ روتے روتے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ ہیں ان کے پاس پہنچے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ ماں کو ہم کیسے تسلی دے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، اس ماں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آگے ہے، جنید بغدادی پیچھے ہے، پیچھے سارا علاقہ سارا زمانہ ہے، چلتے چلتے وہ معلم بھی پیچھے ہے، وہ طلباء بھی پیچھے ہے، چلتے چلتے اس ماں کے در پر آتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے پہنچتے ہیں تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، وہ خاتون اندر دیری کرتی ہے، لہذا پوچھا اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے ذکر میں لگی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا حضرت، اگر مجھے اطلاع کرتے آپ آنے والے ہیں تو میں پہلے ہی دروازے پر آپ کا استقبال کرتی، آپ کیوں آئے ہیں؟ مجھے حکم دیتے میں چل کے آپ کے دربار میں آ جاتی،
لہٰذا سری سختی رحمۃ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اور سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ صبر کی تلقین کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ سمجھے نہیں کہ مجھ سے کوئی اور علمی بات کرنا چاہیے، صبر کے اوپر بات ہو رہی ہے، پوچھا یہ صبر کی تلقین کیوں ہو رہی ہے؟ تو سری سختی رحمۃ اللہ نے بڑے دبے الفاظ میں کہا کہ ہمیں معاف کرو، تمہارا بچہ جو مدرسے میں جاتا تھا پڑھنے کے لیے اس کا قدم پھسل گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی ہے، ہم وہ تجھے بتانے کے لیے آئے ہیں۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میرا بچہ مر نہیں سکتا، اگر مرا ہے تو میرا ہو نہیں سکتا۔ جنید بغدادی فرماتے کہ یہ کیا، یہ خاتون کو ہم سمجھے کہ شاید یہ کشتی تلاطم میں موجے تھپیڑے کھا رہی ہے، جیسے کسی غم زدہ کو سنا تو وہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید یہ بھی بچے کی محبت میں کہہ رہی ہو۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اس نے کہا قسم خدا کی کھا کے کہتے ہو میرا بچہ نہیں مر سکتا۔ ہذا ما صدقہ اللہ ورسولہ، یہ وہ خاتون ہے کہ جس نے اللہ رسول کی باتوں کو سچا جان کر اپنا ایمان بنایا ہو۔ نماز کی عادی جنید بغدادی نے کہا، اس عورت نے کہا اگر مرا ہے تو وہ جگہ مجھے دکھاؤ۔ لہذا اس خاتون کو لے کے چلتے گئے، ہزاروں واقعات آپ کو ملے گی، انشاءاللہ زندگی باقی رہی، نماز کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ جس کی نماز بن جاتی ہے، اللہ کیسے مسائل اس کے حل کرتا ہے۔ لہذا خاتون علاقے کا سب سے بڑا ولی اور کتب آدمی کہتا ہے کہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے۔ جنید بغدادی جیسا جو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، جو ایسا آدمی کہہ رہا ہو کہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، معلم کہتا جگہ میں نے دیکھی ہے، طلبہ کہتے جگہ میں نے دیکھی ہے، زمانہ کہتا مرتے ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ خاتون کہتی میں نہیں مانتی۔ ان کو لے کر چلتے گئے، احل الحکایات للغزالی اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کو آپ اٹھاؤ۔ لہذا چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد وہ خاتون اسی دریا کے پانی سے دوبارہ وضو کرتی ہے اور 2 رکعت کے نیت باندھ کر دعا کرتی ہے اور کھڑے ہو کے کہتی واہ محمد، اے میرے بیٹے محمد میں لینے آئی ہوں۔ تو چند گھنٹوں پہلے مرنے والا بچہ دوبارہ کہتا لبیک یا اماں، کہیے میرے اماں کیا حکم ہے، میں آپ ہی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نمازیں بنتی ہے ماؤں کی نسلوں کی، تو گود میں جان توڑنے والا بچہ بھی نمازی ہوگا، لیکن خدا کی قسم ایسے مر رہے ہیں کہ دفنانے والا بھی بے نمازی، کندھا دینے والے بے نمازی، کلمہ پڑھانے والے بے نمازی ہے، زندگی گزارنے والے بے نمازی ہے، جس کے قدموں میں یہ جان دے رہا ہے یہ خود بھی نمازی، سارا گھرانہ نمازی، اس کی نماز جنازہ اس کی کہاں سے بخشش ہو سکتی ہے؟ کوئی مائیں ہوگی جو بتاتی ہے کہ میرا بچہ سجدے میں گیا ہے، ہم نے اپنے دادا کو سجدے میں دیکھا ہے، اب وہ نہیں ملتے کہ ساری زندگی موبائل کے سامنے پڑے ہوئے تنہائی میں آپ جانتے ہیں، اس سے موقع بہت مختصر ہے، حالات کروٹ لے رہے ہیں، ایک ہی میرا آپ کی معراج ہے، وہ ہے اللہ کے سامنے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا۔ جب کوئی نہ مانے میں آپ ہاتھ جوڑتے ہیں، نہ مانے تو جھک جاتے ہیں، نہ مانے تو قدموں میں پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے سامنے اللہ تو مان جا، اللہ تو مان جا، اللہ تو مان جا۔ اللہ کو منانے کے سارے طریقے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے کوئی بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یسجد الساجد علی قدم الرحمن، اللہ فرما جب تو ناک کو زمین پر رکھتا ہے تو ناک زمین پر نہیں ہوتی بلکہ میرے قدموں پہ تو ناک رگڑ رہا ہوتا ہے۔ جب تیرا سجدہ مکمل ہوتا ہے، اگر تو نے وضو صحیح کیا ہے، نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، تو ایک ہی نماز پر پچھلے میں تیرے سارے معاف کر دیتا ہوں۔ تو لہذا اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہوگی۔ ہم کوشش کریں یہاں سے 51 سنتیں نماز کی ہوتی ہے، یہاں ہاتھ باندھو 11 سنتیں ہو گئی، انشاءاللہ زندگی باقی آپ کے سامنے بتائیں گے۔ آپ قرات کرو 7 سنتیں ہوتی ہے، رکوع میں جاؤ 8 سنتیں ہوتی ہے، آپ سجدے میں جاؤ 12 سنتیں ہوتی ہے، قاعدے میں جاؤ وہاں 13 سنتیں ہوتی ہے، وہ 13 فرائض ہے، وہ 6 اور 6 معاف کرنا نواقض وضو 8 ہے، 4 فرائض ہے، 3 غسل کے فرائض ہے۔ یہ ضروری چیزیں سیکھنا ہے، اور اسی طرح اسی کو ذہن میں رکھ کے ایک ذہن میں بات آ رہی ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد تعلیم بالغان باقاعدہ کلاس لی جائے گی یہاں پر انشاءاللہ مسجد کے اندر، تاکہ لوگ اپنی نماز آ کے درست کر سکے، ضروری مسائل اپنے لے جا سکے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ داخل کرنا۔ جوان ساری صورتوں سیکھے، لیکن جو ضعیف ہے کم سے کم 4 صورتیں اپنی مکمل کراؤ، تاکہ یہی 4 صورتیں آپ نماز میں پڑھ سکو اور آپ کی نماز درست ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر کما حق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہونے والی جو بھی ہماری سیرت کا عنوان چل رہا ہے، ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ کے نبی کے بات کو بیان کرنا یا سیرت کو بیان کرنا، کہنا سننا، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور جو کمی بیشی اپنی مغفرت سے اور اپنے رحم سے اس کو معاف فرمائے، اور روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو جو ہم سے کمی بیشی کے ساتھ ہو رہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ